بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 برس سے کچھ تجاوز کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی زیر نگرانی تھے، زیر پرورش تھے۔ یہ ایک تجارتی قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ راستے میں جب یہ نکلتے ہیں تو بصرہ شہر میں بحیرہ راہب تھا۔ جب یہ اس مقام کے پر پہنچے تو یہ راہب کبھی اپنی کٹیا کے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس قافلے کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکلا اور جتنے قافلے کے افراد تھے سارے لوگوں کی مہمان نوازی بھی کی، اور سیدھے سارے لوگوں میں تلاش کرتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور کہا کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ انہیں یہاں سے واپس لے کر جاؤ، اس لیے کہ ملک شام کے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، اللہ ان کو نبی بنانے والا ہے۔ کہا کہ تم کو کیسے پتہ لگا؟ کہا کہ جب آپ لوگوں کا قافلہ اس وادی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو سجدہ ریز نہ ہو، یہ صرف نبیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نبی بنانے والا ہے، وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، اور ان کے پیچھے میں حصے میں ہڈیوں کے درمیان، کاندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہے جو سیب کی مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت اسی جگہ پر تھا۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے واپس کر دیا۔ آپ کی زندگی میں نبی بنائے جانے سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ فجار، جس میں وہ قریش کی طرف سے، بنو کنانہ کی طرف سے شریک ہوئے اور اپنے چچا کو تیر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب ایک شخص جو مکہ میں آیا، مکہ میں آنے کے بعد اس نے تجارتی لین دین کیا۔ تجارتی لین دین کے بعد ہوا یوں کہ جو پیسہ اسے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ اب اس نے اس شکایت کو لے کر کئی لوگوں کے پاس پہنچا، لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ چنانچہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے پاس پہنچا، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے پاس، تو ان لوگوں نے کئی اور قبائل کو جمع کیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن جدعان کے گھر کے پر یہ لوگ جمع ہوئے، اور ایک معاہدہ طے ہوا کہ مکہ میں کوئی بھی شخص آئے، اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو ہم اس کی زیادتی کا بدلہ دلوائیں گے، کسی کے پر مکہ میں ظلم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس شخص کو بلایا گیا جس نے اس کے پیسے کو روک رکھا تھا، نہیں دیا، اس کے پیسے کو واپس کرایا گیا۔ اسی معاہدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ معاہدہ میرے لیے سرخ و اونٹوں کی دولت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ آج بھی اگر مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا گیا، یعنی کہ اس میں انسانیت ہے، کسی کے پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ یہ دراصل عالمی انٹرنیشنل سطح کے پر کا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو ہر ایسے معاملے کے اندر شریک ہونا چاہیے جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، کسی کے پر ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے، اس میں شرکت ہے، یہ انسانیت نوازی ہے، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دین انسانیت نوازی والا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے کہ آپ مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرایا کرتے تھے، اور یہی آپ کی زندگی کا ایک بڑا گزر بسر تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے علماء عرب صحرا میں بکریاں چرانے نکلتے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم سبق ہوتا ہے کہ بکریاں جو مختلف جگہوں کے پر چرنے کے لیے جاتی ہیں، گھاس کے لیے جاتی ہیں، ایک اکیلا چرواہا انہیں
مختلف قسموں کے حوادث سے، بھیڑیوں سے، درندوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور سب کو ایک روٹ، ایک لائن کے پر اور ایک ہی دشا میں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دراصل ان بکریوں کے ذریعے عوام کی قیادت اور ان لوگوں کو جو مختلف مزاج رکھتے ہیں ایک جگہ سمٹ کر اور سب کو ایک دھارا میں چلانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ قیادت ہے کہ کس طرح جانوروں کو ہینڈل کیا جائے، اس طرح مختلف مزاج کے انسانوں کو ایک ہی لائن کے پر اور ایک ہی راستے کے پر چلانے کی کوشش کرتا، ایک ہی منہج اور ایک ہی مقصد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، جو کہ مکہ والوں کا، عرب والوں کا خصوصی پیشہ بھی تھا۔ ہوا یوں کہ اسی دوران جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کے بارے میں سنا تو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تاکہ وہ تجارت کرے۔ اب ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے آئے، اللہ نے برکت بہت دی، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام میسرہ تھے، انہوں نے آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اخلاق کی بڑی تعریف کی۔ ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے خود قریش کے رؤساء سرداران نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ کو کہی، اور نفیسہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد جبکہ آپ کی عمر 25 برس تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی، عمر کا بڑا تفاوت تھا، لیکن یہ عرب میں کوئی معیوب چیز نہیں تھی، یہ ہم نے بنا لیا کہ عمر میں اس طرح کا تفاوت نہیں ہونا چاہیے، لڑکے کی عمر زیادہ ہونی چاہیے، لڑکی کی عمر کم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دراصل غیر مسلموں، خاص طور سے ہندوانہ اثر ہمارے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ رسومات، وہ سوچ ہمارے ذہن و دماغ سے مسلمان ہونے کے بعد بھی نہیں نکل پائی۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اصحاب کرام کی زندگی میں آپ کو اس طرح کی بے شمار مثالیں ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے 54 سال میں تھے، اپنی عمر سے بہت چھوٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح 45 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ بہت بڑا فرق تھا حضرت عائشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور رخصتی جو تھی 9 سال کی عمر میں بھی۔ تو یہ عرب میں کوئی معیوب چیز نہیں تھی۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ عمر کا تفاوت، حالانکہ اعتراض تو سب سے پہلے مشرکین مکہ کو ہونا چاہیے تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل پیچھے رہتے تھے، لیکن کسی کو اس بات کے پر اعتراض نہیں ہوا، اس لیے کہ اس معاشرے کی یہ عام چیزیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ جتنی اولاد تھیں سب اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے قاسم تھے، انہی کی بنیاد پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ عرب کا یہ عام رواج تھا، اپنے بڑے بیٹے کے نام کے پر اپنی کنیت رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یعنی قاسم کے باپ، بڑے بیٹے کے نام کے پر یہ کنیت رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں بھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ میں نے ابتدا میں ایک واقعہ کا ذکر کیا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے تھے۔ سیلاب کے آنے کے بعد کعبۃ اللہ کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا مسئلہ پیش آیا۔ تب کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کعبۃ اللہ کی قریب جائے، اسے توڑے۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم نے کعبۃ اللہ کو توڑا تو ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن ولید بن مغیرہ مخزومی آگے بڑھنے کے بعد اس نے دیواریں توڑنا شروع کی، اسے کچھ نہیں ہوا۔ تب لوگ آگے بڑھے اور کعبۃ اللہ کو توڑا۔ جو
اس بات کا خطرہ لگا ہوا تھا کہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تعمیر نو کی گئی۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ ہر قبیلے کا حصہ متعین تھا، ہر قبیلے نے اپنے پتھر لگا رکھے تھے، ان کا حصہ متعین تھا اور وہ کعبۃ اللہ کا اتنا کام کر رہے تھے۔ مسئلہ تھا حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ 4-5 دن اسی تنازع کے اندر چلے گئے۔ آخر میں ایک شخص نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کل کعبۃ اللہ میں جو سب سے پہلے آئے گا اسے اپنا حکم بنا لو۔ اور ہوا یوں کہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے فوراً کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، کہ یہ امانت دار ہیں، ہم ان کے پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ فیصلہ کیا، تمام قبائل کے سرداران کو جمع کیا، حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور ہر کسی کو کونا پکڑنے کے لیے کہا، اور اخیر میں اس کے مقام کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے رکھ دیا۔ اس حکیمانہ فیصلے کے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، اس لیے کہ ہر کسی کو شریک کر لیا گیا تھا۔ تو یہ آپ کی نبوت سے قبل کی زندگی کے کچھ اہم واقعات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ کہتے ہیں آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، اس کے علاوہ آپ نے نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک، بت پرستی، شراب، جوا، جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے محفوظ تھے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر 2 مرتبہ ایسے کام کا ارادہ کیا جو کہ اخلاق کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا۔ مکہ میں قصہ گوئی کی شبینہ رات کی محفلیں جمتی تھیں، جہاں پر لوگ قصے آ کر بیان کیا کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں رات میں اس قصہ گوئی کی محفل میں جا کر شریک ہو جاتا ہوں۔ ابھی میں راستے میں تھا کہ ایک جگہ کچھ لوگوں کے گانے بجانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا کہ یہاں کسی کی شادی ہے۔ میں اس جگہ پر رکا، اللہ نے ایسی نیند مجھ پر طاری کی کہ میں اس محفل میں شریک ہی نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن پھر میں نے ارادہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ اللہ نے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور سارے معاملات کی حفاظت کی۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ نبی بنائے جانے کا ہے۔ آپ کے پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی تھی 40 سال عمر بتانے کے بعد کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم باب ہے جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان واقعات کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کی جو اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پروردگار اس سے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔